بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ پچھلی تمام اقساط کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اجے دیو جی ہٹ میں جانے کے بعد چوڑے ہونے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اب سنیتا اور سندھارنی دو خونہ شاف ڈائنیں بن چکی تھی۔ اجے دیو جی کا دھڑن تختہ کرنے کے بعد سندھارنی وہاں سے چمپت، جبکہ سنیتا انٹا غفیر ہو چکی تھی، یعنی کہ خون کے نشے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اجے دیو کا بیٹا پریم داس موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ سنیتا کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اوکے، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ لاش بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا اور لاش اس کے بعد تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ ماتا جی کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں ماتا جی کو گھر چھوڑ کر پولیس اسٹیشن آؤں گا۔ بالکل بالکل، ایک پولیس آفیسر تمہارے ساتھ چلا جائے گا، آفیسر نے کہا۔ پریم دیو کا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی ماں کو گھر چھوڑا۔ امرتا دیوی کی سمجھ میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال پریم دیو نے کہا، ماتا جی، پتا جی قتل ہو گئے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو اطلاع کر دیجیے، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ امرتا دیوی کی ہولناک چیخیں ہوا میں بلند ہونے لگیں، لیکن پریم دیو کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ پولیس والا اب بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ساری کارروائیاں ہو رہی تھی اور سنیتا کو بند کر دیا گیا تھا، اور سنیتا لاک اپ میں بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پریم دیو اور پولیس آفیسر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور تمام کاغذی کارروائی ہو رہی تھی۔ پولیس آفیسر کا رویہ پریم دیو کے ساتھ خاصا ہمدردانہ اور نرم ہو گیا تھا۔ اس نے پریم دیو سے سنیتا کے بارے میں سوال کیے اور بہت سی باتیں پوچھتا رہا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پریم دیو نے پولیس آفیسر کو بتایا کہ اس کے پتا جی ایک عیاش طبع انسان تھے، لڑکیوں سے ان کے تعلقات رہا کرتے تھے۔ اس لڑکی کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کس قسم کی ہے، لیکن بہرحال اس کی ملاقات اسی فلیٹ میں اجے دیو سے ہوئی تھی جو انہوں نے پرائیویٹ طور پر رکھا ہوا تھا۔ ان کی تمام رسمی کارروائیوں کے بعد بالآخر اجے کی لاش پریم دیو کو مل گئی۔ گھر پہنچا دی گئی تو پوری کوٹھیوں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سارے رشتے دار جمع ہو گئے تھے، پچھاڑے کھا رہے تھے۔ اجے دیو کا کریا کرم ہونے لگا، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عام طور پر تازہ خون پینے کے بعد سنیتا پر ایک نشہ سا چھایا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جاگی تو سب کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب سا ماحول اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ بہرحال وہ موجودہ ماحول سے اس قدر ناواقف بھی نہیں تھی۔ پولیس کو پہچان نہ سکتی تھی۔ پولیس والے اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور اس سے سوالات کر رہے تھے۔ یہ سوالات کافی دیر تک اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہے تھے، اور اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اسے یاد آئے کہ پچھلی رات اس نے اور سندھارنی نے اجے جی کا کام تمام کر دیا تھا۔ اس نے جلدی اپنے گرد سندھارنی کو تلاش کیا۔ پولیس ایک آفیسر نے سوال کیا، کون ہو تم؟ میرا نام سنیتا ہے جی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک دوسرے ساتھی نے مداخلت کی اور کہا، اپنے دماغ کو سمجھاؤ لڑکی، کہ اپنے بارے میں ساری تفصیل بتائے۔ میرا نام سنیتا ہے جی۔ ٹھیک، اور ایک گاؤں میں رہنے والی ہوں۔ ماتا پتا مر گئے، گاؤں والے جینا مشکل کیے ہوئے تھے، اس لیے وہاں سے نکل آئے اور بہت دور تک پیدل چلتی رہی۔ پھر ریل گاڑی میں سفر کر رہی تھی کہ اجے دیو جی مل گئے۔ وہ بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ہمدردی کا سلوک کیا، وہ میری ہر طرح سے مدد کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر مجھے رہنے کے لیے دے دیا، میں وہاں رہنے لگی۔ اجے جی اکثر مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، بس انہیں کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی میں، اور اب ہوش آیا ہوں تو آپ کے سامنے ہوں۔ سنیتا بے شک معصوم تھی۔ زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آئے تھے جب اسے الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب وہ دنیا کی تمام حقیقتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو گول مول بچاتے ہوئے یہ داستان گھڑ لی۔ یہ تو اسے یاد تھا کہ اجے جی کو وہ اور سندھارنی چٹ کر چکی ہیں، اور ظاہر ہے پولیس کا معاملہ ہے، اسے لاش مل گئی، اگر ہوشیاری سے کام نہ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ سندھارنی تو غائب تھی۔
حالانکہ اسے سندھارنی پر پورا اعتماد تھا، لیکن برے وقت میں اچھے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ خیال بھی اس کے ذہن میں تھا۔ سندھارنی کہیں غائب ہو گئی تھی اور اسے اپنی بچت اب خود کرنی تھی۔ پولیس آفیسر نے ایک کاغذ دکھاتے ہوئے دوسرے آفیسر سے پوچھا، پریم دیو نے کیا بتایا ہے؟ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہی سچ ہے، دوسرے آفیسر نے کہا۔ لڑکی، تم پریم دیو کو جانتی ہو؟ ہاں، اجے دیو کا بیٹا ہے۔ اجے دیو نے جو گھر مجھے دیا تھا وہاں ایک بار میرے پاس آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا، اجے دیو جی اچھا آدمی نہیں ہے، اپنی عزت بچا سکتی ہو تو بچاؤ۔ حالانکہ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی، اجے جی نے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یاد کر کے بتاؤ پچھلی رات کیا ہوا تھا؟ پچھلی رات؟ ہاں، اجے جی جھیل کے کنارے خود کپڑا بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، موسم بہت اچھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند سو گئی، بس اس کے بعد سے میں یہاں ہوں جی، یہاں جگی ہوں۔ کوئی چیز پی تھی تم لوگوں نے؟ اجے جی نے مجھے ایک گلاس میں کوئی چیز دی تھی، شربت سا تھا مگر مزے کا اچھا نہیں تھا۔ آفیسر، اس کا میڈیکل چیک اپ بھی کرانا ہوگا۔ سر، کیا حکم ہے آپ کا؟ اسے متعلقہ تھانے کے سپرد کر دیا جائے؟ انسپکٹر چرن داس باہر موجود ہیں؟ ہاں، کارروائی مناسب طریقے سے ہونی چاہیے، چرن داس کو اس کا چارج دے دو، وہ اس کو اپنے علاقے کے تھانے میں لے جائے، وہاں اس کی تصدیق کر کے اسے رپورٹ ہمیں دے دے گا، کیونکہ بہرحال اس کے علاقے کی بات ہے۔ البتہ رابطہ ضرور رکھیں گے، کیس کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے سر، پولیس افسر نے کہا۔ چرن داس ایک کافی بھیانک افسر معلوم ہوتا تھا، اس کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لمحے کی خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک اعلیٰ افسر نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ سنیتا۔ کون سی بستی میں رہنے والی ہے؟ فریب گڑھی۔ کیا؟ ہاں۔ یہ کیا ہے؟ جہاں بھی ہے معلوم کرنا تمہارا کام ہے، سنیتا نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ اچھا، آ گئی نا راستے پر بھائیو، تم لوگوں کو فریب گڑھی کے بارے میں کچھ معلوم ہے کسی کو فریب گڑھی کے بارے میں؟ پتہ نہیں فریبی عورت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں، ایک دوسرے افسر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب اس کی میڈیکل رپورٹ کب ہو رہی ہے؟ کل یہ بات معلوم کرنی پڑے گی یہ آدم خور ہے یا نہیں۔ لڑکی، کیا تمہیں ہمیں خود بتانا پسند کرے گی؟ کون سی بات؟ یہی کہ تو آدم خور ہے۔ آدم خور کیا ہوتا ہے؟ تیرے چہرے پر اور جسم پر خون کے دھبے کیسے تھے؟ میں کچھ نہیں جانتی جی، تجھے یہ بات معلوم ہے اجے دیو جی کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم تجھے اس کا سارے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا تھا اور کسی نے اس کا خون بھی پی لیا تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر ورنہ ڈنڈے مار مار کے تیرے جسم کی کھال اتار دوں گا۔ اپنی خوبصورتی پر ناز یہاں مت کرنا، یہاں کوئی تیرے حسن کا پرستار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں لا کر یہاں رکھا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے تیرے اور کتنے ساتھی ہیں، اور تو اجے جی کو کیسے جانتی تھی؟ تمہارا دماغ خراب ہے، ایک بے سہارا مظلوم لڑکی ہوں میں، یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم واقعی میری کھال اتروا سکتے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ میں خود بھی مرنا چاہتی ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا دکھ ہے تیری زندگی میں ہر کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی۔ بہرحال سندھارنی وہاں پہنچ گئی اور سنیتا کو سب کے سامنے کچا دیکھ کر پولیس اسٹیشن سے نکال لائی۔ بدری ناتھ اب پوری طرح شیطان کا چیلا بن چکا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا شیطان چاہتا کیا ہے، اور اسے سب سے زیادہ خوف نیک لوگوں سے رہتا ہے، اور سنیتا کا معاملہ بھی یہی تھا۔ وہ پونا شام بھلے تھی لیکن بے قصور بھی تھی، بلکہ ایک طرح سے مظلوم بھی تھی، اس لیے اس بات کے امکانات روشن تھے کہ کوئی نیک روح اس کی مدد کرے۔ بدری ناتھ کو پتہ چل گیا کہ وہ سندھارنی کے ساتھ مندر جا رہی ہے۔ ماں صاحبی نے اسے ہر طرح کی شکتی دے رکھی تھی، چنانچہ اس نے ایک انتہائی خوبصورت سادھو کا روپ دھارا، گہرے کالے بالوں کی جٹائیں دودھ جیسا سفید رنگ، انتہائی دلکش نقوش، چہرے پر بے پناہ معصومیت۔ اس وقت وہ مندر میں داخل ہوا تو سارے پجاری اسے دیکھ کر محصور ہو گئے۔ کہاں سے آ رہے ہیں مہاراج؟ سنسار بہت بڑا ہے بالک، جگہوں کے ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مہان ہیں، آپ مہان ہیں۔ کون مہان ہے کون جانے۔ بدری ناتھ کو مندر سے آسانی میں جگہ مل گئی، اس کے حسن و جمال نے بڑا کام دکھایا تھا، سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پھر ایک دن اس نے سندھارنی اور سنیتا کو دیکھا،
इसे इन दोनों के बारे में इतना कुछ बता दिया गया था कि इसने दोनों को साफ पहचान लिया, लेकिन सुनीता को देखकर इसका कलेजा खून होकर रह गया। इतनी खूबसूरत थी वो, एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि सांवली से बगावत कर बैठे। इतनी खूबसूरत लड़की को वहाँ सांवली के बीच चढ़ाना पड़ेगा। इसी वक्त इसने अपनी पीठ पर एक कोड़े की मार का एहसास हुआ और वो बल खाकर रह गया। सांवली की तरफ से उसे होशियार कर दिया गया था, वो संभल गया। वो 3 दिन के बाद इसका सुनीता से सामने हुआ। सुनीता भी इसे देखती की देखती रह गई। आप कौन है महाराज? इसने मासूमियत से पूछा। त्यागी, मैंने संसार त्याग दिया है। क्यों? इसलिए कि संसार में पाप बहुत बढ़ गए हैं। तो इसमें हमारा क्या दोष है? तुम जैसी मासूम कन्या का सचमुच कोई दोष नहीं। आपने कैसे मुझे मासूम समझ दिया महाराज? पता नहीं कैसे समझ दिया, इसने जवाब दिया। इसके बाद सुनीता अक्सर बद्रीनाथ के साथ देखी जाने लगी। देखने वालों को ये जोड़ी बड़ी ही सुंदर लगती थी। संधारनी अलबत्ता कुछ परेशान सी रहती थी। शैतान ने इसकी सारी कुव्वतों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब इस पर उलझन सवार रहती थी। सुनीता, हाँ क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। तुम जानती हो हमारा जीवन खतरे में है। नौजवान साधु से तेरा मन कुछ ज़्यादा ही लग गया है। कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए। वो तो एक मासूम सा बच्चा है, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करता है। वो हमारे लिए कैसे खतरा बन सकता है? संधारनी, सुनीता ने इसे प्यार से कहा, मेरा मन ना जाने क्यों डर रहा है। चल छोड़ मुझे, अब बता क्या इरादा है? इसका खून कब पिएगी? संधारनी ने कहा और सुनीता जैसे तड़प कर रह गई। दोबारा ऐसी बात ना करना संधारनी, वो मेरे मन का मीत है। मैं अपने जीवन बदलने के बारे में सोच रही हूँ। संधारनी कुछ ना बोली, अलबत्ता उसने दिल में कहा, तू अपना जीवन क्या बदलेगी सुनीता? समझ कि जब तूने अपना जीवन बदलने के बारे में सोचा, तेरी जून ही बदल जाएगी। और बात सच थी। सांवली की तरफ से हिदायत मिली थी। बद्रीनाथ, जय माँ सांवली। सोच ले, तीसरे दिन नौचंदी जुमेरात है। जी महाराज, अपना काम पूरा कर ले। जी महाराज, बद्रीनाथ ने नमे नमे लहजे में कहा। इसका दिल रो पड़ा था। सुनीता सचमुच इतनी प्यारी थी कि उस पर जान देने लगा था। सांवली के कहने का मतलब था कि अब सुनीता का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन वो जानता था इसे वही करना पड़ेगा जो सांवली चाहता है। चुनाचा इसने दिल मजबूत किया। इस रात मंदिर के एक गोशे में वो सुनीता के साथ बैठा हुआ था। इसने सुनीता से कहा, सुनीता मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। तुम साधु हो और मैं देवदासी। एक तरह से हम एक संसार त्यागी हुए ना। क्या हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं, बद्रीनाथ ने मुजरिमाना लहजे में कहा। कैसे? यहाँ से कहीं दूर एक जगह 2 मंदिरें कहलाती हैं, हम वहाँ जाकर फेरे कर लेंगे। तुम ऐसा करोगे? सुनीता ने खुश होकर कहा। हाँ, बद्रीनाथ के मुँह से घुटी घुटी आवाज़ में निकला। और फिर तीसरे दिन वो सुनीता को लेकर 2 मंदिर चल पड़ा। मंदिर पर वही हौलनाक सन्नाटा जारी था। शैतान का पुरहौल मुजस्समा सामने मौजूद था। सुनीता इसे देखकर दहशत ज़दा हो गई। बद्रीनाथ का सारा वजूद कांप रहा था। अचानक शैतान के मुजस्समे की आंखें खुल गईं। सुर्ख रोशनी की शुआएं सुनीता पर पड़ी तो सुनीता की दहशत से चीख पड़ी। लेकिन अचानक बद्रीनाथ ने इसकी गर्दन दबोच ली। इसके हाथों की गिरफ्त सुनीता की गर्दन पर इतनी सख्त थी कि सुनीता की ज़बान बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद इसने दम तोड़ दिया। बद्रीनाथ ने गमज़दा अंदाज में से ज़मीन पर लिटा दिया। हम खुश हुए बद्री, शैतान की आवाज़ उभरी। जय माँ सांवली, बद्रीनाथ ने लरजती आवाज़ में कहा। मगर तू इसके लिए गमज़दा मालूम होता है क्या? इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमने तुझे कैसी कैसी कुव्वतें दी हैं। तू अगर चाहे तो इससे कहीं ज़्यादा हसीन हज़ारों लड़कियां तेरे इर्द गिर्द बिखर जाएं। तुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी माँ सांवली, बद्री ने कहा। तेरा काम साफ है, सिर्फ ये है जो नेकियों की तरफ जाए इसे रास्ते से हटा दे। क्या समझा? आ सामने, आ सामने, संधारने सामने आ जा। अचानक ही माँ सांवली की आवाज़ उभरी। एक इंतहाई बदशक्ल और बदनुमा किस्म का शख्स गोशे से निकलकर इसके सामने पहुंच गया। तब माँ सांवली ने कहा, ये संधारने हैं, हमारा नायक, हजारों लाखों पर भारी। ये तुझे बताएगा कि तुझे अब आगे क्या करना है। संधारने ने गर्दन खम की और बद्रीनाथ का हाथ पकड़कर बोला, आजा, 2 मंदिर से बाहर आ। देख संसार किस तरह तेरा इंतजार कर रहा है।
जा बद्री नाथ, अब तुझे अपने तीसरे शिकार के दरमियान भेज रहे हैं, लेकिन जो कुव्वतें तुझे दी जा रही हैं तुझे मिल गई तो तू भी क्या याद रखेगा माँ सावली ने तुझे क्या कुछ दे दिया। सिद्धार्थ ने इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया और बाहर की दुनिया बिल्कुल ही बदली हुई थी। बद्रीनाथ ने देखा कि दो मंदिर तो कहीं गुम हो गया है। ये एक बड़ा मैदान था और बहुत लोग वहाँ जमा थे। बद्रीनाथ को इनके दरमियान लाया गया। उन्होंने बद्रीनाथ को संदूक से रंग दिया, इसके कदमों में नारियल तोड़े गए, फिर वहीं खुली फिजा में से नया लिबास पहनाया गया और इस पर सबने फूलों के हार ला दिए। इसके बाद वो लोग इसके लिए एक गार में पहुंचे जहाँ सिंधारने के साथ और भी लोग साथी जमा थे और से कतार दर कतार खड़े हुए थे। सिंधारने ने इन सबको देखा और मुसरत लहजे में इनसे बोला, ये बद्रीनाथ है, माँ सावली का एक दास, बद्री के कारनामों में एक रोशन नाम, और तुम देखोगे ये किस तरह अपना काम सर अंजाम देता है। और फिर बद्रीनाथ को एक आईने के सामने लाया गया। इस आईने में बद्रीनाथ ने अपने आप को देखा, खुद पर कुर्बान हो गया। वो एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके बाद सिंधारने ने इसे बाहर की दुनिया में छोड़ दिया और जहाँ कुछ और इम्तिहानात इसके मुंतज़िर थे और इसने एक तरफ नज़र दौड़ाई तो कुछ पहाड़ियाँ नज़र आई। थोड़े फासले पर एक चट्टानी प्लेटफॉर्म नज़र आया। बहरहाल वहाँ से आगे बढ़ गया, काफ़ी फासले पर पहुँच गया। एक अजीब सी बेखुदी इस पर तारी थी। फिर इसने इधर उधर देखा और दूर दूर तक खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रही थी। बद्रीनाथ को एक लड़की नज़र आई जो इसके बाएं से खड़ी थी। इसके कदम रुक गए। वो उसे देखता रहा। लड़की मुस्कुराती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंची। इसने कुछ सरल लहजे कहा, मुझे यूँ लग रहा है जैसे कि तुमने मुझे पहचाना ना हो। क्या मैंने तुम्हें कभी पहले देख चुका हूँ? हाँ, शायद तुम मुझे भूल गए। मेरा नाम सोना है। ओह, मुझे तुम याद नहीं हो। बस जितना भी याद आ गया काफ़ी है। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें किस रूप में देखा है। मुझे? हाँ, किस रूप में देखा है? जानवर थे तुम बिल्कुल, जानवरों की तरह चार पाँव पे चलते फिरते थे। क्या? हाँ। मैं अचानक ही बद्रीनाथ को याद आया कि चाँद की 14 तारीख को खूंखार काले भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेता है, लेकिन ये लड़की जिस तरह से बता रही थी इसे लगता था कि आम लोगों में से नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आराम करो, इसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। लेकिन दूसरे दिन वो फिर से मिली। बद्रीनाथ इसे देखकर खुश हो गया और यहाँ पेड़ के नीचे रात बिताता। सोना, तुम दोबारा मेरे सामने आई हो। एक बात बताओ, तुम क्या माँ सावली को जानती हो? हाँ, मेरे बाग में पौधा है जिसमें सिर्फ फूल खिलते हैं। जब मैं मन में कोई आरजू करती हूँ तो इस पौधे में से इसके पूरे होने का सवाल करती हूँ। फिर जानते हो क्या होता है? सोना बड़ी मासूमियत से बोली, मैं नहीं जानता। सब फूलों में से एक सफ़ेद फूल निकल आता है और अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी होती तो सारे फूल सुर्खी रहते हैं। मैंने आरज़ू की थी तुम आओ और सुबह को मैंने इस पौधे में एक सफ़ेद फूल देखा। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि किसी जालिम ने वो पौधा उखाड़ फेंका। न जाने किसने, लेकिन सिर्फ पौधों में एक सफ़ेद फूल मौजूद था। अब वो पौधा मेरे पास नहीं गिरा था। अब मैं कैसे जानूँगी कि मेरी कोई आरज़ू पूरी होगी या नहीं? वो अफसरदगी से बोली, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो पौधा क्यों खड़ गया। क्यों? वो हैरत से बोली, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। बद्रीनाथ ने आगे बढ़कर दोनों हाथ फैला दिए तो वो शर्माती हुई इसके करीब आ गई। बद्रीनाथ ने इसकी पतली सी गर्दन पकड़ ली थी। ये कैफियत इसके अंदर अचानक ही उभरी थी और लड़की की गर्दन पर इसकी गिरफ्त सख्त होती गई। इस फरीद ने हैरत से बद्रीनाथ को देखा और हैरत ही के आलम में मर गई। मौत के बाद इसकी आंखें हैरत से बद्रीनाथ को देख रही थी। बद्रीनाथ के दिल में गम का समंदर मौजन था। अभी तो कुछ वक्त भी नहीं हुआ था इसने सुनीता को कत्ल किया था। ये तीसरा कत्ल इसके लिए बड़ा दर्दनाक साबित हुआ था। लेकिन इस वक्त इसमें सिंधारने नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। बस यही जज्बा तेरी कामयाबी का रास्ता है। तूने बड़ी बर्क रफ्तारी से माँ सावली का तीसरा शिकार इसके सामने पेश कर दिया। जादू मंदिरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बद्रीनाथ ने एक निगाह मासूम शक्ल सोना पर डाली जो अपनी मोहब्बत से सरशार सिर्फ फूलों के दरमियान एक सफ़ेद फूल का तस्करा कर रही थी। लेकिन ये सफ़ेद फूल इसकी आरज़ू का फूल साबित ना हुआ बल्कि इसकी मौत बन गया। अचानक ही बद्रीनाथ के दिल में एक अजीब सा जज्बा उभरा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके कहने पर 3 ऐसी लड़कियों का कत्ल कर दिया जो इतनी मासूम और खूबसूरत थी कि इनकी मौत का हमेशा शोक मनाया जाए। मैं ऐसा नहीं करूँगा सावली, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तू होगा महान अपनी जगह।
اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب میں تیرا مخالف ہوں، تیرا پیروکار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا۔ پیچھے سے سندھارنے کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن بدری ناتھ کی رفتار بہت طوفانی تھی۔ اسے سمندر کی لہریں نظر آئی، لہریں بہت طوفانی تھی۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ پہلا موقع تھا، اتنے طویل عرصے کے بعد اس نے ماں ساولی سے انحراف کیا تھا، ورنہ وہ دو مندری میں جانے کے بعد جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا بھگت رہا تھا۔ ہر چند کی زندگی نے اس سے کبھی وفا نہیں کی تھی۔ اس سے اپنے ارد گرد کے لوگ اس کے مخالف بن گئے تھے۔ اس نے ایسی زندگی گزاری تھی جو دکھوں سے بھرپور تھی، لیکن 3 عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ شیطانی چکر کے غلط طریقے میں پھنس گیا ہے، اور اس وقت اس لڑکی کی موت نے تو اس کی کیفیت ہی بدل دی تھی۔ وہ سوچے سمجھے بغیر وہاں سے بھاگ آیا تھا، اور پھر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کنارہ بہت دور رہ گیا تھا، لیکن وہاں بہت سے افراد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سمندر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ بہت دور جا کر اس نے دیکھا کہ کچھ کشتیاں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ فطرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ کشتیاں اس کے تعاقب میں چل پڑی۔ فطرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی تیرا نہ تھا، لیکن اس وقت تیر رہا تھا۔ خود ماں ساولی نے اس کی جسمانی قوت اتنی زیادہ کر دی تھی کہ وہ کشتیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں، لیکن وہ فاصلہ طے کر کے بہت آگے بڑھ گیا تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ سورج گزر گیا، سمندر پر رات اتر آئی، لیکن بدری ناتھ کو اپنے بدن پر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس نے سوچنے سمجھنے کی تمام گہری سوچوں کو سلا دیا تھا۔ گزر ہی گئی۔ راستے میں نہ جانے اسے سمندری جانوروں کے کتنے قافلے ملے، بڑی بڑی مچھلیاں اس کی جانب لگیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کی پراسرار قوتوں کی جانب مغلوب ہو گئی تھی۔ یہ ساری باتیں وہ نہیں جانتا تھا۔ جب صبح روشن ہوئی اور سورج نے ماحول کو اجاگر کیا تو وہ بہت سے فاصلے پر سے جھاگ اڑاتی ہوئی لہروں کے درمیان ایک کالا سا دھبا نظر آیا۔ وہ سوچ کر لہروں کے ساتھ چل پڑا کہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے۔ اس نے سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا تھا، لیکن فطرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ تیر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کالا دھبا نمایاں ہو گیا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اب رنگ بدل چکی تھی۔ ایک بڑی سی چٹان تھی جسے جزیرہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس پر سبزے کا کوئی نام نشان نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسی پناہ گاہ تھی جس پر کوئی مسکن بنایا جا سکے۔ البتہ آخری سرے پر پتھر کا ایک اونچا ڈھیر موجود تھا۔ وہ اس چٹان پر چڑھ گیا، اور اس کے بعد اس نے نئے سرے سے جائزہ لیا۔ پہلے یہ چھوٹا جزیرہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اوپر آنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اور نہ اتنا بڑا، البتہ اتنا تھا کہ اس پر چلا پھرا جا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے پتھروں کے ڈھیر کے پاس سیدھا لیٹ گیا۔ یہاں سے آسمان نیلے رنگ کے ایک پیالے کی مانند اس کی نگاہوں میں نظر آ رہا تھا، آخری حد تک اس سے پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا جہاں پرندوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بہت دیر وہ اس جگہ پر لیٹا رہا، پھر سورج نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے چٹانوں کے درمیان لکڑیوں کا ایک سائبان سا بنا لیا۔ اس کے نیچے سورج کی تپش کم ہو جاتی۔ دن کچھ گزرے اور اس نے ایک بہت بڑی کشتی دور سے گزرتی دیکھی۔ اس میں کچھ انسان بھی نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے دور نکل گئے، لیکن اس رات دوسری صبح اس کے لیے کچھ عجیب سی کیفیات کی حامل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی کشتی دوبارہ سے ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ اس کا رخ کسی جزیرے کی جانب ہے۔ بہرحال کشتی جزیرے میں آ لگی اور لوگوں نے اسے مضبوط رسیوں کے ذریعے پتھر سے باندھ دیا، پھر چٹانوں پر اتر آئے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد بدری ناتھ کو احساس ہو گیا کہ یہ سندھارنے کے ساتھیوں میں سے ہی تھے۔ اس وقت ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ وہ کافی مستعد نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ جگہوں پر پہنچ گئے جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا سندھارنے خود تو اسے سنبھال نہ سکا، اس نے ہماری ذمہ داری لگا دی؟ پھر کیا جا سکتا ہے؟ پھر میں یہی سوچ رہا ہوں ہم یہ ذمہ داری کیسے پوری کر سکیں گے؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ سندھارنے نے اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد نہیں کی ہے۔ جو مقصد وہ بیان کرو، تمہاری باتوں سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ نہیں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگ ماں ساولی سے غداری کی ہمت کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بات کی وضاحت کرو۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، کیا سندھارنے اسے اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکھے ہیں؟ یہ کام خود سندھارنے جانتا ہے۔ دیکھو، تم ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ میں بھی تم سے کمتر نہیں ہوں۔ میں بھی ماں ساولی کا پجاری ہوں اور اپنے قبیلے کا وفادار بھی ہوں۔ تو تم ہم میں سے بڑے نہیں ہو۔ میں سب سے بڑا بے شک نہیں ہوں، لیکن تم سے بڑا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے محسوس ہوا ہے تم سندھارنے کے خلاف باتیں کی ہیں۔
تو پھر کیا بگاڑ لوگے میرا؟ یہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر آ جاؤ۔ ارے یہ کیا تم لوگوں نے شروع کر دیا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو یہ کیسی جگہ ہے؟ دوسرا آدمی نے کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم سب تمہاری مخالفت کریں گے۔ باقی افراد نے کہا جن دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو چلا تھا ایک دوسرے پر فاصلے پہ ہو گیا۔ ایک نے کہا اوہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا ان سب کی نگاہیں بدری ناتھ کی جانب اٹھ گئیں۔ بدری ناتھ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید انہیں اس پر شبہ ہو گیا ہے، مگر نہ جانے کیوں ان میں سے کسی نے اس کی جانب رخ نہیں کیا۔ اب وہ مدھم سی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے کیا سوچا تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، ان کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور اچانک بدری ناتھ کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا چودھویں کا چاند بادلوں کی اونٹ سے سر اٹھا رہا تھا۔ اچانک ہی بدری ناتھ کو اپنے بدن کے عضلات میں سے پھڑکن کا سا احساس ہوا اور اسے یاد آیا کہ وہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو ایک سیاہ رنگ کے بھیڑیے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس وقت اس پر یہی عمل ہو رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹکے اور پھر وہ کالے رنگ کے چیتے کے وجود میں آ گیا۔ بدری ناتھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ وہ لوگ لکڑیوں کا ڈھیر بنائے آگ روشن کیے اس کے ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں احساس ہوا کوئی چیز ان کے علاوہ بھی یہاں زندگی رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے اس طرف دیکھا اور سیاہ رنگ کے خوفناک چیتے کی جس کی دونوں آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھیں دیکھ کر ان کے حلق سے دہشت ناک چیخیں اٹھیں۔ پھر ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ بدری ناتھ نے ان پر چھلانگ لگا دی اور ان کا تیا پانچا کر کے ستیہ ناش کر دیا۔ اور ان کو اگلا سانس لینا بھی نصیب نہ ہوا۔ ابھی سورج سہانا ہی تھا اور اس کی تپش نے ماحول کو جھلسانا شروع نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سورج کے اوپر بادلوں کے ٹکڑے آنے لگے۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص شاید بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا رخ بدری ناتھ کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بدری ناتھ کی طرف پہنچ گیا۔ اس کے بعد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بدری ناتھ کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بدری ناتھ نے اسے دیکھا اور اس کی دہشت بھری آواز ابھری، نہ میں تمہارا دشمن تھا نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تم مجھے زندگی دے دو تو بہت سی کام کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آواز تھی جو بدری ناتھ کے حق میں بول رہی تھی۔ وہ دوسرے لوگوں نے اس سے کافی سخت گیری کا سلوک کیا تھا۔ بدری ناتھ نے کہا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم آرام سے بیٹھو مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھوکا ہوں اور مجھے تمہارے سامنے خوراک نظر آ رہی ہے، کیا تم میری زندگی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ بدری ناتھ نے ایک ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا اور اس کے چہرے پر نیاز مندی کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا یہ سب مر چکے ہیں، بس میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کچھ اور کشتیاں بھی تمہاری تلاش میں نکلی ہوئی ہیں اور پھر صرف ہم ہی لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ چٹان نما جزیرہ دیکھ لیا تھا۔ تمہاری کشتی ساحل پر موجود ہے؟ بدری ناتھ نے کہا ہاں، اور یہ میرے نہیں تمہارے بھی کام آ سکتی ہے۔ وہ بولا ہاں، سندھارنے کے حکم میں بہت سے۔ میرا نام ہاروش ہے، میرا باپ اپنے قبیلے کا ایک معزز پنڈت تھا، لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ وہ قدیمی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تحقیق کرتا تھا اور اپنے بہت سے نظریات پر قائم تھا۔ آگے کیا ہوا یہ بتائیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔